محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، میں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں عالم اسلام کے سچے پکے مسلمانوں سے کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مرزا محمد علی باتیں بہت اچھے انداز میں کر رہے ہیں، لیکن حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہوئے یہ گفتگو ان کی ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب آپ نے کہہ دیا کہ کوئی غلطی پر تھا تو پھر اس کا حق تو ہونا آپ نے کیسے ثابت کر دیا؟ پھر آپ کبھی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معافی مانگ لی، تو معافی جب مانگ لی تو کس سے مانگی، اور معافی کی قبولیت کی سند کس نے دی؟ کہ آپ نے کہا وہ تائب ہو گئے، اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب عائشہ کے بارے میں کہ یہ بہت شرمندہ تھی اور ایسا تھا ویسا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے کہ ام المومنین عائشہ نعسل کس کو فرماتی تھی، کسے کہتی تھی، لعنت کس کو کرتی تھی؟ آپ نے جناب عائشہ کے قاتل کے جرم کو بھی چھپا دیا، کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو معاویہ ایسے دفن کر دے، ان کے تکہ بورتی ہو جاتی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا امام حسن امام حسین کو رسول اللہ کے کاندھے پر مدینے والوں نے نہیں دیکھا؟ لیکن کیا ان کو جب زہر دے دیا گیا اس کے قاتل کو ڈھونڈا گیا؟ یعنی قتل عثمان میں کیا علی شامل تھے؟ یہ بغض علی نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ علی کیوں ہو گئے؟ علی خود گئے نہیں تھے، آپ نے علی کو کے گھر پر آپ نے جا کر ہجوم لگایا اور کہا کہ یا علی ہاتھ بڑھاؤ، بیعت قبول کرو، تو علی نے کیا، لیکن آپ کو یہ برداشت نہ ہوا اور آپ جنگ جمل میں اتر گئے۔ تو یہ بغض کا نتیجہ ہے، حسد کا نتیجہ ہے۔ آپ جو ہیں حدیث غدیر کے بھی قائل ہیں، الیوم اکملت لکم، بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں، لیکن پھر سقیفہ پر آ کے کیوں اٹک جاتے ہیں؟ ام المومنین عائشہ مکہ کیوں گئیں؟ کیا حج کا زمانہ تھا؟ صرف اس لیے کہ قتل عثمان ہمارے سر پہ نہ آئے، اور وہ لوگ جو آئے تھے قتل عثمان کے لیے وہ آپ سے ملاقات بھی ہوئی، اور وہ لوگ جو ساتھ گئے تھے ان کو مکہ لے کے اور گھما رہے تھے، وہ کس بنیاد پر گھما رہے تھے؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ جب مکہ میں انہیں معلوم ہوا، یعنی ارادہ تو یہ تھا کہ ہمیں بنایا جائے گا، ہم کو ان کی حمایت حاصل ہوگی۔ کیا اللہ کا دین یوں حمایتوں کے ذریعے چلتا ہے؟ اور صرف یہ بغض کا نتیجہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی کتابوں میں ہے یا نہیں ہے؟ یا علی حبو کا تقوی والایمان و بغض کا کفر والنفاق۔ علی آپ کی محبت تقوی بھی ہے اور ایمان بھی ہے، اور صرف تقوی و ایمان ہی نہیں بلکہ بغض کرنے والے کے لیے بھی فرمایا بغض کا کفر والنفاق۔ علی سے بغض کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔
تو آپ تاریخ میں تلاش کرتے چلے جائیں کہ کس نے علی سے دعوے محبت کیا اور کس نے بغض رکھا. تو بغض رکھنے والا کبھی مسلمان رسول اللہ کی حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ نہیں جناب سیدہ کو کسی نے نہیں قتل کیا، تو ان کا سبب قتل کیا تھا؟ ان کے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ آپ نے مولانا اسحاق کی باتوں کو آپ نے غلط کہہ دیا. میں نے خود ان کی کلپ میں نے سنی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ کیسے شیعہ ان سے انکاری نہ ہو. آپ نے خود اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں سند. اور شیعہ جو ہے وہ مصائب پڑھتے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہوتی. آپ جس سے چاہیں آپ روایتیں لے لیں. آپ نے اتنی موٹی موٹی کتابیں آپ کی، لیکن حسن حسین کی روایتیں آپ کے بہت کم ہیں. علی سے کوئی روایت نہیں ہے. سلمان فارسی کی روایت آپ کے بہت کم ملتی ہیں. لیکن وہ ابو ہریرہ جو فتح مکہ کے بعد وہ خیبر میں ملا آ کے، آپ نے اس سے پوری ساری روایتیں، کتنی روایتیں. آپ یہ دیکھیے کہ عکے کی پیاز مکے میں کس نے بیچوا دیا. لیکن سلیم بن قیس کی روایتوں پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ علی کے ساتھ رہتے تھے. علی پاک باز تھے، علی پاک تینت تھے، علی پاک فطرت تھے. للہ آپ آل محمد کے ساتھ انصاف کریں. ہمیشہ آل محمد مظلوم رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے جیسے خطیب اور پڑھے لکھے لوگ ہی گمراہ کرتے ہوئے چلے آئے. ہم لوگوں کو کیا، آپ نے بڑی موٹی موٹی کتابیں رکھ رکھی ہیں، اور سامنے لوگ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی، نہیں جو حق ہے آپ کیوں نہیں کہتے؟ کیا 18 سال کی عمر میں کسی کے سر کے بال مکمل سفید ہو جاتے ہیں؟ کیا 18 سال کی عمر میں کمر جھک جاتی ہے؟ کیا وہ مصائب اور وہ مرثیہ جناب سیدہ کا تاریخ کے دامن میں نہیں ہے؟ صبت علیہ مصائب سنن لیالیہ. کیا سبب بنا؟ جناب محسن کی شہادت کیسے واقع ہوئی؟ آپ ثابت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب آپ کہیں گے تو جب آل محمد، اور یاد رکھیے کوئی کسی کو بخشوانے والا نہیں. آپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے اگر وہ قاتل ہوتے تو پھر علی ان کے ساتھ اور ان کے مشورے میں، علی ان کے مشورے میں اور ان کے مشیر اور ان کے لیے فیصلہ نہیں کرتے تھے. اللہ کا دین تھا، اللہ کا اسلام تھا. اور اگر اتنے ہی جیالے اور نیالے تھے تو کربلا کے میدان میں بھی کسی اور کو دکھلا دو، سوائے ابو طالب کے خون کے اور کوئی نہیں دکھائی دیتا. جس طریقے سے حسین نے انکار بیعت کیا، کس بات پر کیا؟ بیعت کرنے سے پہلے اس نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے. کیا تاریخ کے دامن میں نہیں ہے؟ وہ اسلام کے چاہنے والے لوگ کہاں تھے؟ پھر آپ کیسے آپ کسی کو امیر کہتے ہیں، کسی کو کچھ کہتے ہیں؟ 70,000 ممبروں سے گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، علی کو صبر ستم کرنا، یہ کا جھوٹ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، جھوٹ حرام نہیں ہے. کیا وہ رسول کی حدیث آپ کو یاد نہیں ہے؟ پوری موٹی موٹی 1000 جلدوں کی کتابیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آیت رسول کی ایک حدیث آپ یاد کر لیجئے، علی مع الحق والحق مع علی، علی مع القرآن والقرآن مع علی. لیکن آپ نے آل محمد سے
نہ معلوم کیا ہے، کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ آل محمد نے کسی کا تو کچھ نہیں بگاڑا۔ للہ اپنے ایمان و عقیدے کو سلامت رکھیں اور اصلاح کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر لازمی کریں۔